بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ چھٹیاں کیسے گزری؟ چھٹیاں ہوتی ہیں نا آپ کی تو یہ کام کرتے رہتے ہیں، اسائنمنٹس کرتے ہیں، ٹیسٹ تیار کرتے ہیں، نہیں پھر تو چھٹیاں نہیں ہیں. صحیح. مومن تو کبھی چھٹی پہ نہیں ہوتا. مومن کی چھٹی تو جنت میں جا کے ہوگی جہاں کوئی کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الولي الحميد الحي الذي لا يموت الدائم الذي لا يفوت. نحمده على ہدایته وکفایته ونشکره على احسانه ورعایته. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مددگار اور تعریف کیا ہوا ہے. وہ زندہ ذات ہے جس کو موت نہیں آتی، وہ قائم ذات ہے جو فوت نہیں ہوگی. ہم اس کے ہدایت دینے اور اس کے کافی ہونے پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ہم اس کے احسانات اور اس کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں. ہم چھٹا باب پڑھ رہے تھے جمع قرآن اور اس کی تدوین کے بارے میں. ہم نے دوسرا دور پڑھا خلافت صدیقی میں جمع قرآن کے بارے میں، کہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے سیدنا زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں جلیل القدر صحابہ تھے. لکھی ہوئی آیت کی 4 طریقوں سے تصدیق کی گئی. اپنی یادداشت سے اس کی توثیق، پھر کمیٹی کے ممبران میں سے سیدنا عمر فاروق حافظ قرآن تھے جو اپنے حافظے سے اس کی توثیق کرتے. پھر تیسری چیز یہ کہ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک 2 قابل اعتماد آدمی گواہی نہ دے دیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی. اور پھر بعد میں ان کی لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے اپنے اپنے لیے تیار کیے ہوئے تھے. یعنی کئی مرحلوں سے یہ چیز گزار کر پھر مصحف تیار ہوا، اور جمع کردہ نسخہ جو فائنل قرار دیا گیا اس کا نام پھر مصحف رکھا گیا، مدر کاپی. اس نسخے میں 7 حروف جمع تھے. اس میں صرف وہ آیات لکھی گئیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی. جو منسوخ ہو چکی تھی وہ نہیں لکھی گئی. یہ امت کے لیے ایک ایسا متفقہ مرتب نسخہ تھا جس نے امت کو
منتشر ہونے سے، اختلاف سے بچا لیا۔ پھر تیسرا دور خلافت عثمانی میں جمع قرآن کا دور ہے۔ اس میں قراءت میں پیدا ہونے والے اختلاف کو ایک مخصوص انداز تحریر سے ختم کر دیا گیا اور ایک ہی لغت پر، لغت قریش پر قرآن کو لکھ کر اس امت کو اس پر جمع کر دیا گیا۔ اسی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں، اور اس کاوش سے امت پھر ایک بہت بڑے اختلاف سے بچ گئی۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 140 سے چوتھا دور، جو صوتی اور طباعتی جمع ہے۔ تلاوت کے بعض احکام جن میں قلقلہ، روم، اشمام، اخفاء، ادغام، اقلاب اور اظہار وغیرہ کی پابندی تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تحریر میں ان احکام کا لکھنا تو ممکن تھا، مگر ان کی صحیح ادائیگی کیا ممکن تھی؟ ادائیگی تو لکھے ہوئے سے نہیں ہو سکتی۔ اس میں سے کون کون سے رولز آپ پڑھ چکے ہیں؟ قلقلہ پڑھ چکے ہیں جی، کہ 5 حروف پر جب جزم آتا ہے تو اس کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں ذرا سی جنبش ہوتی ہے، جیسے جس کو قلقلہ کہتے ہیں، جیسے وَتَب۔ روم یہ نہیں پڑھا۔ روم کا مطلب ہوتا ہے کہ وقف کی صورت میں آخری حرکت پوری نہ پڑھنا بلکہ اس کا 1/3 پڑھنا، ہلکی سی جنبش دینا۔ یعنی جب ہم کسی حرف کو ساکن کرتے ہیں تو جیسے الرحمن الرحیم، تو ٹوٹلی کرنے کی بجائے میں ذرا سی حرکت ہوتی ہے، تو اس کی ذرا سی حرکت ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ حفظ قرات میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں تو حفظ کی مشہور ہے نا، باقی قراتوں میں یہ فرق کیا جاتا ہے۔ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جب وقف کرتے ہیں تو کلمے کے آخری حرف کو، نستعین کا نون جو ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نستعینون نہیں پڑھتے بلکہ نستعین پڑھتے ہیں ہم، لیکن جب روم ہوتا ہے تو نستعین ہلکا سا، یعنی تھوڑی سی اس میں موومنٹ ہوتی ہے۔ تو پھر اشمام کا مطلب ہوتا ہے ہونٹوں کو گول کر کے پیش کا اشارہ کرنا۔ روایت حفص میں ایک کلمے میں ایسا ہوتا ہے کہ پڑھ فتح رہے ہوتے ہیں، زبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہونٹوں کی شکل جو ہوتی ہے وہ ضمہ والی ہوتی ہے، جیسے سورۃ یوسف کا لفظ ہے لا تمنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسے قیلا، اب زیر پڑھ رہے ہیں لیکن قی، ایسے ہونٹ جو جیسے پیش پڑھ رہے ہوں۔ جبکہ دوسری روایات میں اشمام حرف اور حرکت دونوں میں ہوتا ہے، یعنی کسی ایک حرف میں دوسرے حرف کو ملانا یا ایک حرکت میں دوسری حرکت کو ملانا۔ اور اشمام جو ہوتا ہے یہ پیش پر ہوتا ہے، اور روم جو ہوتا ہے وہ زیر اور پیش پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ روایت حفص میں روم واجب نہیں، اس لیے ہم عام طور پر جو آپ لوگ تجوید کے قواعد پڑھتے ہیں اس میں شاید یہ نہیں پڑھایا جاتا۔ اخفاء کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، شابش۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حروف اخفاء ہیں، جو تعداد میں کتنے ہیں؟ 15، شاباش۔ کس نے بولا 15؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کو اخفاء کہتے ہیں۔ اور ادغام جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون یہ سب کو آتا ہے تو لام اور را کو شد کی صورت میں بغیر غنہ کے، اور یا میم اور واو نون میں غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کو ادغام کہتے ہیں۔ اقلاب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا، شابش۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی کوئی حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کو ادغام، اقلاب کہتے ہیں۔ اور اظہار حروف ہلکی، ماشاءاللہ خوب جانتے ہیں۔ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تو علماء نے اسے ناممکن قرار دیتے ہوئے اسے متقن حفاظ، مشائخ حفاظ سے براہ راست سیکھنے اور حاصل کرنے کا کہا۔ یعنی قرآن مجید صرف ریڈنگ سے نہیں ہو پڑھ، انگریزی تو آپ ریڈنگ کر کے کتاب پڑھ سکتے ہیں،
لیکن قرآن کو تو آپ کو کسی سے ہی پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی بھی ضروری ہوتی ہے، اس کی ادائیگی ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ من اعظم البلیتی تشییخ الصحیفتی، سب سے بڑی مصیبت صحیفے کو اپنا شیخ بنانا ہے، یعنی صرف کتاب سے پڑھنا ہے، دیکھ کے صرف ریڈنگ کرنا ہے، جیسے کوئی عربی کی عام کتاب پڑھ رہے ہو تو قرآن ایسے نہیں پڑھتے، قرآن کسی استاد سے پڑھتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں من تفقہ من بطون الکتب ضیع الاحکام، جو کتابوں سے فقیہ بنتا ہے، یعنی خود ہی سیلف ریڈنگ کر کے بنتا ہے، وہ بہت سے احکام کھو بیٹھتا ہے۔ مشہور ائمہ حفاظ قرآن اپنے حفظ کی تلقی کہتے ہیں ٹو ایکوائر نالج فرام اے شیخ اسکالر، اس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ مثلا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے، یعنی اپنے فم سے 70 سے اوپر صورتیں حاصل کی، یعنی ڈائریکٹ آپ سے سیکھی۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے باقی صورتیں کس سے حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں اخذت بقیت القرآن عن اصحابہ، باقی قرآن پاک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے لیا۔ اس تلقی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی یہ تلقی کتنی ضروری ہے، اس کا ادراک انہیں اس حد تک تھا کہ جب ان سے کسی صورت کے بارے میں پوچھا جاتا تو صاف فرما دیتے میں نے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، یعنی اس سے بھی فرق پڑتا تھا۔ یہ جو اجازات کے سلسلے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح ہے، آپ نے کس سے سیکھا، اس نے کس سے سیکھا، پھر اس نے کس سے، اور پھر وہ سلسلہ اوپر تک چلا جاتا ہے۔ تو وہ واضح طور پہ بتاتے تھے کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، بلکہ اس صحابی کا بتا دیتے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صورت سنی ہوتی تھی، یعنی انہوں نے کسی اور صحابی سے سنی اور ان صحابی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی۔ تو یہ بالمشافہ یا استاد سے براہ راست قرآن سننے کی ایک سنت ہے، اور یہ کسی استاد سے قرآن کا سننا کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابتدا سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت جبریل نے کس سے لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے سنا تھا، کلام تھا، پھر جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، ٹھیک ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا اور لکھوایا، ٹھیک ہے، پھر صحابہ میں سے جو مشہور تھے، جن چار کا نام پیچھے بتایا تھا، اس کے علاوہ بھی اور صحابہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے پھر آگے لوگوں کو اسی طرح تلقی کی، یعنی لکھنے کی بجائے اورلی سکھانے کی زیادہ پریکٹس تھی اس دور میں۔ آخری سال میں، سوری، یہ سنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جبریل امین سے سنا، بلکہ ہر سال ان سے سنا بھی اور سنایا بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا بھی۔ تو دو طرفہ ہوتی ہے یہ تعلیم کا طریقہ، کہ پہلے سنا جاتا ہے اور پھر سنایا جاتا ہے، اس کو عرض کہتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے استاد پر۔ آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام سے قرآن سنا، روزانہ کی 3 جہری نمازوں میں بھی آپ اسے اونچی آواز سے پڑھتے، ٹھیک ہے، روزانہ کی 3 جہری نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے تلاوت کرتے۔ اسی طرح نماز جمعہ، نماز استسقاء، نماز خسوف و کسوف، نماز تراویح، نماز عیدین وغیرہ میں بھی آپ جہرن پڑھ کر سناتے تھے، جس میں یہ سبق بھی ہوتا کہ صحیح تلاوت کیا ہوتی ہے، یعنی صحابہ مستقل روزانہ کی بنیاد پر سن رہے تھے۔ اور پھر جب اکیلے یا سری نماز پڑھنی ہے تو اس میں تلاوت کو خود کیسے پڑھنا ہے، خود کیسے تلاوت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ التحصیل قراء طلبہ کو نئے ہونے والے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مقرر فرماتے، ایسا کرنے کے لیے انہیں لکھ کر بھی پیغام بھیجتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو پڑھ جاتے، پاس کر جاتے، ان کو نیو مسلمز کی تعلیم کے لیے مقرر کر دیتے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات تو اگر وہ دور ہوتے چلے جاتے تو ان کو لکھ کر بھی پیغام بھجواتے کہ یہ کام کرو، آگے سکھاؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
خلفائے راشدین نے مفتوحہ علاقوں میں بھی یہی سنت جاری رکھی، یعنی جو جو علاقے فتح کرتے جا رہے تھے، مصر ہے، ایران ہے، روم ہے، پھر جو لوگ وہاں مسلمان ہوتے تو ظاہر ہے ان کو بھی قرآن پڑھنا ہوتا، تو وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہو جاتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مکتوب مصاحف، مکتوب نہیں لکھے ہوئے مصاحف کو جن 7 علاقوں میں بھیجا، ان کے ساتھ ایک قاری بھی روانہ فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی صرف لکھا ہوا قرآن نہیں بھیجا بلکہ استاد بھی ساتھ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صرف لکھی ہوئی کتاب نہیں اتاری بلکہ استاد بھیجا ساتھ۔ یہ سب قرأت قرآن کی تلقی کا اہتمام تھا، یہ سب قرأت قرآن کی تلقی کا اہتمام تھا جو بالمشافہ، بالمشافہ ہوتا ہے آمنے سامنے، ون آن ون بیس پر سیکھنے سکھانے کا تھا، یعنی براہ راست استاد کی موجودگی میں سیکھا سکھایا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں قرآن کی قرأت کا اور حفظ کا شوق کیسے ہوا؟ الحمدللہ آج بھی حفظ قرآن اور اس کی قرأت کی مختلف وجوہ سیکھنے کا سلسلہ، یعنی ایک لفظ کو مختلف طریقے سے کیسے پڑھتے ہیں، وجوہ کا یہ مطلب ہے، وجہ کی جمع ہے نا، وجہ ایک چہرہ ہوتا ہے، وجوہ کئی، یعنی ایک کام کو کرنے کے کئی طریقے، مختلف وجوہ کو سیکھنے کا سلسلہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ مدارس خواہ عمارات میں ہوں یا گھروں اور دکانوں میں، مسلمانوں کے شوق کو کم نہیں کیا جا سکا۔ باوجود مسلمانوں کی ناساز حالت کے اور معیشت و معاش کی تنگی کے، نیز تہذیبی، تمدنی، حکومتی، نشریاتی دباؤ کے، پھر بھی لاکھوں مسلمان نوجوان، بچے بچیاں حفظ قرآن سے سرفراز ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی ویسے حالت جتنی بھی پسماندہ ہو گئی ہے، جتنی بھی گر گئی، لیکن اس چیز کا اہتمام آج بھی جاری ہے۔ انٹرنیٹ میں موجود مختلف ویب سائٹس نے قرآت کی مختلف خوبصورت آوازوں کو محفوظ کر لیا ہے، اس کاپی رائٹ بہت ہو گئے، اس طرح سنوا نہیں سکتے، اس طرح دنیا کے تقریباً ہر کونے میں حفاظ اور تجوید سے پڑھنے والے حضرات کی تراویح کی براہ راست ریکارڈنگ نے تنوع کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے، جب شروع میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ آیا، تو اس وقت بھی صرف قاری عبد الباسط کی قرات ملتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تو لاہور پنجاب یونیورسٹی بھی تھی، تو وہاں پر انارکلی بازار ہے، تو اکثر پرانی کتابوں کے اسٹال لگے ہوتے تھے، تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا دیکھنے کو، میں نے ڈھیر اکٹھا کیا ہوا تھا، جتنا اسکالرشپ ملتا وہ سب کتابوں میں چلا جاتا۔ آج تک میری وہ لغات القرآن موجود ہے میرے پاس، جو اس وقت میں نے خریدی تھی 22 روپے میں، 3 والیوم اس کے، تو اس وقت وہ شاید 6 والیوں میں تھی، بلو کلر، ابھی بھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس۔ تو اس طرح تو وہاں سے گزرنا ہوتا تھا، تو وہ لگی ہوئی ہوتی تھی تلاوت کبھی صبح صبح، پھر وہ جا کے میں نے وہ اس سے خریدی، اور وہی بار بار پلے کرتے تھے، اور ڈرتے بھی تھے کہ کہیں کیسٹ خراب نہ ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ نہ کسی قاری کا پتہ تھا اور نہ ہی کوئی آواز کبھی سنی تھی، سوائے اس کے کہ لوکلی اگر کبھی تراویح کا بھی اہتمام کہاں ہمارے یہاں مساجد میں ہوتا ہے، تو گھر میں ہمارے کزن تھے، وہ حافظ تھے، تو وہ تراویح لیڈ کرتے تھے، تو وہ اکا دکا کسی کی قرات سننے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جہاں بہت فتنہ فساد ہے ان سارے مینز پر، لیکن وہاں جو خیر کی چیز تلاش کرنا چاہے اس کے لیے بہت سہولت بھی ہو گئی ہے، ہم نہ سنیں تو پھر اور بات ہے۔ اب جہاں مقرئ نہیں، مقرئ جو قرات کرتا ہے، یعنی اگر قاری آپ کے گھر میں نہیں، اویلیبل نہیں، تو وہاں اس کی آواز اور انداز دونوں اپنا کام دکھا رہے ہیں، یعنی ان کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ مشہور اور بہترین قراء جو ہیں، جیسے مجھے تجوید سیکھنا جو ہے، جیسے ایمن سوید الرشدی نام سنا ہوا؟ ان کی قرات جو ہے وہ اس سے بہت صحیح بھی پڑھتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھتے ہیں، اور بہت اچھی طرح۔ تو یہ جو لرن قرآن ایپ ہے آپ لوگوں کے پاس، جی، تو اس کے اندر ان کی پوری قرات موجود ہے، یعنی ہر آیت کی شروع میں، تو اگر صرف آپ اس آپشن کو کلک کر کے اس کو سننا چاہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دہرانا چاہیں، یا اسماء خدا کی بھی ہے اس میں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ ٹیچر آپ تک نہیں آ سکتا، آپ وہاں تک نہیں جا سکتے، تو کم از کم سن سن کر ہی اپنی قرات جو ہے وہ درست کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ ہم لوگ عجم ہیں، ہمارے مخارج ہی سیدھے نہیں ہوتے، کتنی بھی کوشش کر لیں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، ہمارا اپنا ڈائلیکٹ حاوی ہو جاتا ہے اس پہ۔
پھر قرآنی رسم کی تحسین کے مسائل. رسم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، ٹھیک ہے، یعنی تحسین کا معنی ہے حسین بنانا، خوبصورت کیلیگرافی، حسن الخط. اس جدید رسم خط کو رسم عثمانی اور رسم مصحف بھی نام دیا گیا ہے، جس میں دو خاص باتیں تھیں. نمبر ایک کو کیا نام دیا گیا؟ رسم عثمانی یا خط عثمانی بھی کہتے ہیں، اور رسم مصحف. نمبر ایک، اس کی املائی تحریر ایسی تھی، املائی کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرانا، لکھوانا، کہ جس میں کچھ حروف اور کلمات کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، جیسے مئہ میں حمزہ کا استعمال. اب مئہ میں حمزہ کا استعمال یہ مختلف طریقے سے لکھا جاتا ہے، یہاں الف کے اوپر نہیں ہوتا یہ، ٹھیک ہے. اور الزکوٰۃ، الصلاۃ اور حیات میں واو اور یا کا استعمال، واو یہاں سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح حیات میں بھی واو سائلنٹ، ان تینوں لفظوں میں واو سائلنٹ ہے. اسی طرح بعض الفاظ میں حروف کا حذف، جیسے قالا کو قالا لکھنا، یہاں الف ہی نہیں لکھا گیا، کڑی زبر ڈال دی گئی. یا کتابت میں بعض حروف کا اضافہ، جیسے والسماء بنیناہا بعید میں مکرر یا، مکرر کا مطلب ہوتا ہے تکرار، ریپیٹیشن، دو دفعہ یا لکھی گئی ہے، حالانکہ پڑھی ایک جاتی ہے. بعید نہیں پڑھا جاتا بلکہ بعید پڑھا جاتا ہے. یہی وہ املائی صورت تھی، یعنی لکھنے کی شکل تھی، جسے عثمان رضی اللہ عنہ نے کمیٹی کے 3 قریشی ارکان کو اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی. اس کا اثر کمیٹی کے ارکان پر ہوا جب انہوں نے لفظ تابوت کو لکھنا چاہا. وہ آیت سکینہ آتی ہے نا سورت دوسرے پارے کے آخر میں، تو اس میں اختلاف ہوا کہ اسے تابوت چھوٹی تا سے لکھیں یا تابوت بڑی تا سے لکھیں. سیدنا زید نے فرمایا اسے تابوت تائے مربوطہ کے ساتھ لکھیں. اچھا مربوطہ اس کو پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ ربط کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، یعنی وہ جو دونوں اس کے اینڈ ہیں وہ آپس میں باندھے ہوئے، جیسے گرا لگاتے ہیں نا تو اس کی شکل بن جاتی ہے نا، ناٹ لگاتے ہیں جب. مگر دوسروں نے کہا نہیں، اسے تا مبسوطہ، مبسوط ہوتا پھیلا دینا یعنی لمبا کرنا، اس کے ساتھ لکھنا چاہیے. چنانچہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا اسے تابوت تائے مبسوطہ کے ساتھ لکھو، اس لیے کہ قرآن قریش کی زبان میں اترا ہے. تو انہوں نے لکھنے میں بھی قریش کے طریقے کو ہی اختیار کیا. دوسری اہم بات ان مصاحف کے بارے میں تھی کہ ان کی شکل یعنی اعرابی کیفیت واضح نہیں تھی. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش لگانے کو، ٹھیک ہے. اور نہ ہی نقطے تھے. جو حروف معجمہ یعنی زائی، دال، غین، جیم، خا وغیرہ کو مہملہ یعنی را، دال اور ہا وغیرہ سے ممتاز کر سکتے. حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا نقطوں کے اعتبار سے. معجمہ اور اس کو یوں یاد رکھتے ہیں، جیم کے نیچے نقطہ ہے نا، میں نے تو ایسے یاد رکھا تھا. معجمہ جن حروف کے اوپر نقطہ ہے، اور مہملہ جو نقطوں کے بغیر ہے، کہ ان دونوں کا فرق پتہ چل سکے. اس لیے صحیح نطق میں اس وقت تک قرآن کو پڑھنا تھا، اس لیے کہ صحیح نطق میں اس وقت قرآن کو پڑھنا تھا. اب اس کی 2 صورتیں تھیں، یعنی اس وقت نطق میں پڑھا جاتا تھا، لکھ کے نہیں پڑھا جاتا تھا زیادہ، ٹھیک ہے. اب 2 صورتیں کیا تھی؟ نمبر 1، اصل عربی لہجے میں حروف کی ادائیگی کی جائے تاکہ زبان اپنی اصل حالت اوریجنل میتھڈ پر قائم رہے. نمبر 2، بالمشافہہ سے اسے سن کر سمجھ کر اپنایا جائے، جس سے کتابت مزید واضح ہو جائے اور لبس یعنی ابسکیورٹی سے محفوظ رہے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، گڑمڑ کرنا، ملانا. یوں قرات کا اختلاف از خود ختم ہو گیا اور صحیح و سلیم ساؤنڈ قرات مسلمانوں میں رائج ہو گئی، جس نے ان 1500 سالوں میں کتابت اور قرات کے اختلاف کی کسی صورت کو ظاہر نہیں دیا. قرآن مجید کے جمع ہونے کے بعد بتدریج اس کے رسم الخط میں حسن و نظافت بھی آتی گئی. قرآن مجید کے جمع ہونے کے بعد بتدریج مانا گریجولی اس کے رسم الخط میں حسن و نظافت آتی، یعنی گریجولی وہ بھی امپروو کرتا گیا. اگر بالکل اس مصحف عثمانی کا اگر آپ نے کبھی کوئی پیج دیکھا ہو تو آپ پڑھ نہیں سکیں گے،
بالکل را شکل میں ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں نکھار آتا ہے اور خوبصورتی آتی گئی. اسی طرح جی اب تو بہت کچھ آ گیا. اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی تشکیل ووکلائزیشن یعنی نقطے اور اعراب غیر عربوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئے جن کو عربی نہیں آتی تھی. چنانچہ ان کوششوں میں یقیناً فضیلت ان حضرات کو حاصل ہے جو اس کام میں شامل ہوئے، مگر پہل کس نے کی یہ طے کرنا مشکل نظر آتا ہے. نقطے اور اعراب کے علاوہ قرآن کے اجزاء بھی مقرر ہوئے اور بعد میں منازل، اخماس اور اعشار اور رکوع وغیرہ کے سلسلے میں بھی کام ہوا جس کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے. اب ان کی میں ڈیٹیل آگے بتاؤں گی. نقطے اور اعراب ووکلائزیشن. مصاحف عثمانی نقاط اور اعراب سے خالی تھے. اعراب نہیں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا. مصاحف عثمانی نقاط اور اعراب سے خالی تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدون ریکارڈڈ قرآن میں بھی نہ نقاط تھے نہ اعراب تھے، تو مصحف عثمانی میں بھی نہیں تھے. شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے عرصے بعد تک بھی لوگ ان مصاحف سے صحیح تلاوت کر لیتے اور سنتے رہتے. ٹھیک ہے. عرب اہل زبان تھے اور ماہر قراء سے تلاوت بھی سیکھتے تھے، اس لیے انہیں کوئی ایسی مشکل پیش ہی نہیں آئی کہ وہ اعرابی غلطیاں کریں، کیونکہ ان کی اپنی لینگویج تھی اور پھر انہوں نے سیکھا بھی. اپنی لینگویج ہونے کے باوجود بھی قرآن کو تلقی سے حاصل کیا اور پھر حفظ بھی کیا. مشکل اجمی ہوتا نان عرب. مشکل اجمی مسلمانوں کے لیے تھی جو صحیح عربی الفاظ سے نہ آشنا یعنی انفیملیئر ہونے اور نقطے اور اعراب کی غیر موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں کرتے تھے. ان حالات میں یہ ضرورت شدت سے محسوس کی گئی کہ قرآن میں اعراب لگائے جائیں. اعراب تو لگ گئے یعنی زبر زیر پیش تو لگ گیا، مگر کس نے لگائے؟ علماء میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا تھا. یعنی کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ زبر زیر پیش کس نے لگائی ہوگی. علماء 3 حضرات کا نام لیتے ہیں جو ابو الاسود الدؤلی، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی ہیں. یہ زیادہ یہی مشہور ہے کہ ابو الاسود الدؤلی نے یہ کار خیر سر انجام دیا. آپ کو معلوم ہے کہ ابو الاسود الدؤلی پہلا شخص ہے جس نے گرامر کو مدون کیا تھا، صرف و نحو کو، اور ابتدائی اصول لکھے تھے. اور ابتدا میں جو بکس لکھی گئی تھی وہ صرف و نحو کی لکھی گئی تھی اور علم تجوید الگ طور پر مدون نہیں تھا، وہ گرامر کی کتابوں کے آخر میں ہی ڈال دیا جاتا تھا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ علم جو ہے باقاعدہ ایک الگ علم کی شکل اختیار کر گیا اور کتابیں بھی الگ طور پر لکھی گئیں. مصحف پر لگنے والے سب سے پہلے اعراب. امام زرکشی لکھتے ہیں مصحف پر سب سے پہلے اعراب ابو الاسود الدؤلی نے لگائے ہیں. بعض علماء کے خیال میں انہوں نے یہ کام عبد الملک بن مروان کے حکم سے کیا جو اموی خلیفہ تھے، جس کا سبب یہ واقعہ بنا کہ ایک بار ابو الاسود الدؤلی نے قاری قرآن سے سنا کہ وہ یہ آیت ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ میں لفظ ورسولہ کو ورسولہ یعنی لام کو بجائے پیش کے زیر سے پڑھ رہا ہے، جس سے معنی ہی بدل گیا. کیا مطلب بدلتا ہے؟ کیسے بدلتا ہے معنی؟ مطلب یہ تھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ذمہ ہے. جب رسول ہی پڑھا گیا تو مطلب ہوا کہ اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے نعوذ باللہ بری ذمہ ہے. یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی صرف زیر اور پیش کے فرق سے. ابو الاسود کو بہت تکلیف ہوئی. کہا اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے رسول سے بیزار ہو. بصرہ کے والی زیاد ابن ابی نے انہیں پہلے ہی فرمائش کی ہوئی تھی، یعنی خیال پہلے سے ڈالا ہوا تھا کہ آپ قرآن مجید کے اعراب لگائیں.
چنانچہ وہ اس کام میں لگ گئے اور کاتب سے کہا جب تم مجھے دیکھو کہ میں اپنے ہونٹ کسی حرف کے لیے اوپر کی جانب کھولتا ہوں تو اس حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دو. پہلے ایسے کش نہیں تھے یعنی بلکہ نقطے تھے، اوپر نقطہ لگا دو. اور اگر میں نے دونوں ہونٹوں کو باہم ملا دیا ہے تو پھر حرف کے آگے نقطہ لگا دو، یعنی جہاں حرف ہے نا اس کے آگے لگا دو. اور اگر میں نے نیچے کی طرف اسے موڑا ہے تو اس کے نیچے نقطہ لگا دو. زبر زیر پیش ہو گئے. اس طرح وہ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد زیاد کے پاس گئے اور کہا میں نے حکم کی تعمیل کر دی ہے. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ابو الاسود نے خلیفہ عبد الملک کے حکم سے قرآن پر حرکات لگائیں. ابتدا میں وہ حرکات جو ابو الاسود الدؤلی نے وضع کی وہ اس طرح کی نہ تھیں جیسی آج کل معروف ہے، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر، زیر کے لیے نیچے اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ مقرر کیا گیا، جبکہ سکون کی علامت 2 نقطے تھی. پھر تحسین حروف کی کوششیں یعنی حروف کو خوبصورت بنانے کی. اجمی مسلمانوں کو قرآن سیکھنے کا بہت شوق تھا. ان کی قرأت میں جہاں اعرابی غلطیاں ہوئیں وہاں حروف کی پہچان میں زبردست غلطیاں ہونے لگیں. وہ حرف نہیں پہچانتے تھے، ان کی زبان نہیں تھی. اب جیسے جو بچے صرف انگلش پڑھتے ہیں ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی تو ان کے لیے عربی پڑھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ان کے کہ جن کا رسم الخط اردو کا ہوتا ہے. تو جو عجم لوگ تھے ان کی تو زبانیں اپنے اپنے طریقے پر تھیں لکھنی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مونیومنٹس وغیرہ میں، اور جو قدیم مونیومنٹس ہوتے ہیں یا فرعونی دور کی تحریریں ہیں وہ بہت نامن اور ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی. تو وہ سب لوگ ان علاقوں کے مسلمان ہوئے تو ان کے لیے قرآن پڑھنا مشکل تھا. ان کی قرأت میں جہاں اعرابی غلطیاں ہوئیں وہاں حروف کی پہچان میں زبردست غلطیاں ہونے لگیں. صاد کو ضاد اور عین کو غین یا دال کو دال کی جگہ پڑھا جانے لگا. اس طرح فتحہ، ضمہ، کسرہ اس کی بھی اپنی مقدار یکساں نہ رکھ سکا، مشکل ہو گئی. مسلمان علماء نے ان غلطیوں کے ازالے کے لیے یہ قدم اٹھایا کہ اب رسم قرآنی میں حروف کی تحسین کا کام کریں. یہ کام اس کام سے مختلف تھا جو ابو الاسود الدؤلی نے سر انجام دیا. حجاج بن یوسف کی کوشش اس کام میں. چنانچہ حجاج بن یوسف کے حکم سے ابو الاسود کے شاگرد نصر بن عاصم نے اس کی ابتدا کی. انہوں نے کچھ ایسی علامات وضع کی جن سے مشابہ حروف ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں. چنانچہ جو علامات حرف پر نقطوں کی تھی انہیں دوسری علامات کے ذریعے بدل دیا. کیا؟ جو علامات حرف پر نقطوں کی تھی، اب دیکھیں نا زبر کے لیے بھی نقطہ لگا ہو اور دعاد کا بھی نقطہ لگا ہو تو وہ پڑھنے والا کیا پڑھے گا؟ تو اب دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایک تو نقطہ رہنے دیا گیا اور ایک حرکت بنا دی گئی تاکہ ایک ہی لفظ یا حرف پر بہت سے نقطے قرات کو مشکل نہ بنا دیں. اب سوچئے اگر یہ کام نہ ہوتا تو ہم جیسے کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا. یعنی اعراب کی علامات کو انہوں نے فتحہ، ضمہ اور کسرہ میں بدل دیا اور حروف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے نقطوں کا استعمال کر کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا، نکھار دیا. ایک رائے یہ ہے کہ ابو الاسود الدؤلی کے ساتھ ان کے شاگرد یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی بھی اس میں شریک تھے، یعنی ایک ٹیم ورک تھا. ایک خیال یہ بھی ہے کہ ابتدا میں ابو الاسود الدؤلی نے نقطوں سے حرکات وضع کی، بعد میں حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم اور حسن بصری سے بیک وقت قرآن پر نقاط اور اعراب لگانے کی فرمائش کی. یعنی ایجاد ہو گئے تھے، لگائے انہوں نے. چنانچہ ان علماء نے نقطوں سمیت ان حرکات کو متعارف کرایا جو آج ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہلاتے ہیں. آیات کی تقسیم کے لیے ہر آیت کے لیے علامت اور گول دائروں کا مقرر ہونا ہے. یہ جو مصحف میں گول دائرے ہوتے ہیں نا جس میں آیتوں کے نمبر ہوتے ہیں، یہ کس نے شروع کیے؟ کتابت میں آیات کی تقسیم کے لیے صحابہ کرام نے ہر آیت کی علامت مقرر کی جو آیت کے سروں پہ لگائی جاتی تھی. یہ علامت 3 نقطے تھے، 2 نیچے اور 1 اوپر. پھر نقطوں سے ہی کام شروع ہوا. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اول تو ڈاٹس ہی ہوتے ہیں، پھر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، پھر ان سے کچھ نیکسٹ لیول پہ خوبصورتی سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے جو کچھ میننگ فل ہوتی ہے، اور تحسین تو آخر میں آتی.
اگر وہ چارٹ یاد کر لیں جو میں نے بنایا تھا یہاں. کتابت میں جب نکھار آیا تو ابو الاسود الدؤلی نے آیت کا نشان گول دارا مقرر کر دیا. جب کتابت تھوڑی امپروو ہوئی تو اب یہ گول نشان ابو الاسود الدؤلی نے لگائے. تھوڑا عرصہ بعد امام لغت خلیل بن احمد الفراہیدی نے حمزہ، شد، روم اور اشمام کی علامات، وہ علامت ہوتی چھوٹا سا سے گول دائرہ سا ہوتا ہے روم کا نا، قرآنی کتابت میں ڈال کر اس میں مزید خوبصورتی اور آسانی پیدا کر دی. ہمارے اردو کا یہ جو انڈو پاک کا جو ہے رسم الخط، وہ تھوڑا مختلف ہے رسم عثمانی سے. آپ کون سا یوز کرتے ہیں مصحف یہاں؟ ہاں تو اس میں تو روم کی ہے علامت کہیں کہیں. جی ہاں. معنی کو نکھارنے اور اجاگر کرنے کے لیے علامات وقف بنائی گئیں. وہ قرآن مجید کے آخر میں لکھا ہوتا ہے نا، جیم کا کیا مطلب ہے اور صاد لام کا کیا مطلب ہے، اور مختلف مختلف رنگوں والا مجود مصحف وجود میں آیا تاکہ تجوید کو بآسانی سمجھا جا سکے اور الفاظ کی ادائیگی صحیح مخارج کے ساتھ ہو سکے. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 سال بعد یہ قرآن کتابت اور ادا کے محاسن یعنی خوبصورتیوں کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ آپ کی وفات کے صرف 45 سال بعد یہ اپنے تمام تر محاسن کو لیے ہوئے امت میں موجود تھا. یعنی سارے کام اس کی خوبصورتی کرنے کے مکمل ہو گئے تھے، جس میں اعرابی اور حرفی وضاحت تھی اور دیگر بے شمار محاسن بھی تھے. اس کوشش میں مسلمان حتی الامکان کامیاب ہوئے کہ کسی کے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑی کہ ان کو پڑھنے میں دقت ہوا. یعنی کتنی محنتوں سے یہ قرآن ہم تک پہنچا آج جس شکل میں ہمارے پاس ہے. ہم اس کی پھر کیا قدر کرتے ہیں اور اس کا کیا حق ادا کرتے ہیں. نحو و صرف کے قواعد. نحو و صرف کے تمام تر قواعد بھی قرآن سے سچی لگن اور محبت کے سبب لکھے گئے. نیز تفاسیر، قرآنی لغات اور مترادفات اور مختلف زبانوں میں اس کے لفظی ترجمے پر مشتمل سینکڑوں کتب میں اس کا غور و فکر اس سینکڑوں کتب اس میں غور و فکر، غور و تدبر کا معمولی حق ہے جو فرض سمجھ کر لکھی گئی ہیں. یعنی یہ ساری کتابیں تیار ہوئی ہیں، یہ صرف ایک اپنا فرض سمجھ کر ایک کام کیا گیا ہے کہ قرآن کی خدمت کے شوق میں، کہ دوسروں کے لیے سہولت پیدا ہو. خوبصورت آوازوں سے قرآن مزین کیا گیا، یعنی جہاں لکھنے کا کام ہوا وہاں پڑھنے کے کام میں بھی خوبصورتی لائی گئی. سینکڑوں قرآن حضرات کی مسحور کن آوازوں میں سی ڈیز، ہینڈی پین مین، آئی پیڈ، پہلے آئی پاڈ ہوتے تھے، یہ پرانی کتاب لکھی ہے نا، نیز انٹرنیٹ پر موجود ان کی تجوید اور احکام تلاوت، قلقلہ، اشمام، اخفاء، ادغام، اقلاب اور اظہار وغیرہ کے ساتھ آڈیو اور ویڈیو مختلف قراتیں دستیاب ہیں جو بچوں، بچیوں، نوجوانوں اور بوڑھوں تک کو قرآن مجید خوبصورت آواز سے پڑھنے پر ابھارتی ہیں اور حفظ قرآن میں مدد دیتی ہیں. اور اب تو بے شمار ایپس بھی ہیں. یونیورسٹیوں، اداروں اور معاہد میں قرآنی علوم پر ہونے والی ریسرچ اور کتب حدیث اور فقہ جیسے اسلامی علوم وغیرہ دیکھ کر اور پڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنی والہانہ وابستگی اور سچی عقیدت کا ثبوت دیا ہے. اب آ جاتا ہے معنی اور تلاوت کے اعتبار سے تقسیم. معنوی اعتبار سے قرآن آیات اور صورتوں پر مشتمل ہے، اور تلاوت کے اعتبار سے اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کی تقسیم کیا ہے؟ آیات اور صورتیں ایک تقسیم ہے جو لکھی ہوئی ملتی ہے آپ کو. لیکن جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم آیت پر نہیں چھوڑتے یا کسی صورت پہ نہیں چھوڑ سکتے. بعض اوقات لمبی صورت ہوتی ہے، ہم پوری نہیں پڑھ سکتے، تو اور نشانوں کی ضرورت پیش آ گئی. یہ جو آپ کے رکوع اور ربع اور نصف اور یہ سب ہیں. یہ تقسیم ایسی خصوصیت ہے جس میں دنیا کی کوئی اور کتاب اس کے ہم پلہ نہیں. کسی کتاب کے ساتھ آپ کو یہ اہتمام نہیں ملے گا کہ آپ یہاں پر رک جائیں، یہاں پر آپ کی بات مکمل ہو رہی ہے، یہاں پر
یعنی آپ آج ایک دن میں جو پڑھنا ہوتا ہے اس کا کہاں تک حساب لگا کے چھوڑے. جاہز کا کہنا ہے یہ عربی زبان کی 4 بڑی کتابیں ہیں. عربی ادب سیکھنا ہو جس نے، اس میں سے ایک کتاب ہے جاہز کی، اور البیان والتبیین شاید اس کا نام ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ایسا نام رکھا ہے، نہیں البیان والتبیین اس کی نہیں، ہو تو ایک اور شخص ابو علی خیر، جو عربوں کے کلام سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ایسا نام رکھا ہے جو عربوں کے کلام سے مختلف ہے. اپنے سارے کلام کو اس نے قرآن کہا. جیسے عرب اپنے کلام کا دیوان، شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟ دیوان کہتے ہیں نا، کیونکہ شاعروں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ شعر کو کیا کہتے ہیں؟ کلام. فلاں شاعر کا کلام. تو وہ کلام جس جگہ لکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیوان. جی ہاں ٹھیک ہے نا، اس میں اکٹھا کر دیتے ہیں نا کہ وہ فلاں غالب کا دیوان غالب سنا ہی ہوگا. یعنی غالب نے جو کچھ کہا وہ سارا ایک جگہ پر لکھ دیا گیا. صاحب دیوان ہے. جی ہاں، یعنی اس نے بہت کچھ کہا ہے، اور وہ رینڈم شاعری ہوتی ہے نا، کبھی کسی ٹاپک پہ، کبھی کسی پہ، پھر ان سب کو، کیونکہ کتاب لکھنے کا اور طریقہ ہوتا ہے اور دیوان جمع کرنا مختلف ہوتا ہے. جی ہاں. تو جیسے انہوں نے، یعنی انسان اپنی کتابوں کا نام دیوان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا ہے. اس کی صورتیں قصیدے کی مانند ہیں. قصیدے یعنی پوئم، اور آیت بیت کی طرح یعنی شعر، اور اس کا آخر قافیہ سے ملتا جلتا ہے. لیکن قرآن شعر شاعری نہیں ہے. لیکن سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں یہاں. قرآن پاک کی اکائی یعنی 1 یونٹ آیت کہلاتی ہے، جس کا مطلب ہے نشانی. آیتوں سے مل کے صورتیں بنتی ہیں. صورت کے معنی فصیل، باؤنڈری وال کے ہیں. جو باؤنڈری وال آپ کے گھر کی کیا کرتی ہے دوسرے کے گھر سے علیحدہ. ٹھیک ہے. جی ہاں. آیتوں اور صورتوں کی تقسیم اور ترتیب اور تقسیم کے بارے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے کے مطابق یہ ترتیب اور تقسیم توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ترتیب اجتہادی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سوچ سے ان کو مختلف جگہوں پہ رکھا اپنے اجتہاد سے. ان میں سے پہلی رائے زیادہ درست اور قابل اعتماد ہے، اور اس کے دلائل بھی زیادہ قوی ہیں. کیا کہ آیتوں کی ترتیب کہ کس آیت کے بعد کیا ہے، کس سورت کے بعد کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہوا ہے. سورتوں کے فضائل، وہ احادیث جو صورتوں کے فضائل سے متعلق ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صورتیں عہد نبی میں مرتب ہو چکی تھیں. اگر صورتیں عہد نبی میں مرتب نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا سورت ملک کی فضیلت کیا ہے، یا البقرہ کی فضیلت کیا ہے، یا آل عمران کی فضیلت کیا ہے. مثلاً ارشاد نبوی ہے کہ جو سورت البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہیں. اس کی فضیلت میں کوئی اور بات یاد ہے آپ کو؟ سورت البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت بالکل ٹھیک ہے. عرش کے خزانے سے، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس میں سے خاص یہ دیے گئے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے گئے. 2 چیزیں تھیں، 2 نور. دوسرا کون سا ہے؟ فاتحہ. فاتحہ اور سورۃ البقرہ کے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور روایت میں جو صحیح روایت ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے تو آپ کو 2 چیزیں ملی تھی. ایک سورت، ایک ملی تھی نماز، اور دوسرے یہی 2 آیتیں. تو قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں. ان کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. ایاک نستعین ہے آپ کے پاس؟ اس میں حدیث لکھی ہوئی نا کہ جو رات کے وقت ان کو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے، وہ کافی ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی رات ایسی نہ گزرے جب آپ اس کو نہ پڑھیں. زبانی یاد ہونی چاہیے. وہ احادیث جو کتابت قرآن سے متعلق ہیں وہ بھی آیات اور صورتوں کی ترتیب توقیفی کی دلیل ہیں.
تلاوت کرتے ہوئے ترتیب واجب نہیں، ٹھیک ہے، کہ پہلے یہ سورت پڑھی جائے پھر یہ سورت پڑھی جائے، آگے پیچھے صورتیں کی جا سکتی ہیں۔ احادیث میں اگر کہیں صورتوں کی تلاوت کا غیر مرتب ذکر ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ صورتوں کی تلاوت میں ترتیب واجب نہیں بلکہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے۔ ان دلائل کے علاوہ ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ موجودہ ترتیب میں لفظ حامیم ایسی صورتوں کے شروع میں ہے جو یکے بعد دیگرے آتی، یعنی ساری حوامیم اکٹھی ہیں ایک جگہ، لیکن مسبحات ہوتی ہیں وہ صورتیں جو سبحہ سے یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، ان میں ایسی ترتیب نہیں ہے بلکہ یہ صورتیں الگ الگ مقامات پر آتی ہیں۔ اگر ترتیب آیات اور سور اجتہادی ہو تو حامیم کی طرح مسبحات کو بھی ایک دوسرے کے بعد جمع کر دیا جاتا، یعنی دونوں میں پھر ایک ہی ترتیب ہوتی، لیکن ایسا نہیں۔ علامہ سیوطی نے لکھا کہ صحابہ کرام نے قرآن کو بین الدفتین، دفہ کہتے گتے کو، دو گتوں کے بیچ یعنی جلد میں عہد صدیقی میں جمع کیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ ایک کتاب کی شکل میں آ گیا تھا، اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی، اس کو بالکل ویسا ہی لکھا جیسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں ہم، یعنی ترتیب میں بھی کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہیں کی، جیسا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کون سی آیتیں کہاں لکھو، کون سی صورت کہاں رکھو، اسی کے مطابق انہوں نے ترتیب دیا۔ ان کے بعد تابعین نے بھی اس ترتیب کو یاد کیا اور لکھا، اور نسلاً بعد نسل آج بھی اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ ترتیب حفظ قرآن کے لیے آسان اور شوق دلانے والی ہے۔ آپ کو کس کس کو صورتوں کے سب نام یاد ہیں؟ وہ پوئم لگتی ہے جس میں صورتوں کے نام پڑھے جاتے ہیں؟ اب یہ جو آپ میرے آنے سے پہلے لگاتے ہیں نا اللہ کے نام، اس کی بجائے کل سے ذرا صورتوں کے نام لگانے شروع کریں، سن سن کے آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور آنے چاہیے ترتیب سے، کیونکہ بعض اوقات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یاد نہیں رہتا آگے کون سی ہے، یعنی رواں ایک سپارہ جیسے پڑھنا چاہتے ہیں نماز میں آخری، تو اس میں ٹھیک ہے آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں مزہ نہیں آتا نا جب جیسے ترتیب سے پڑھتے ہیں، تو وہ اگر صورتوں کے نام ترتیب سے یاد ہوں گے تو کوئی مشکل نہیں، اور سن سن کے یاد ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ یہ ترتیب حفظ قرآن کے لیے آسان اور شوق دلانے والی ہے۔ ہر صورت کا ایک موضوع ہے اور مقاصد ہیں۔ طویل صورت ہونا اس کے معجزانہ ہونے کی شرط نہیں، سورۃ الکوثر بھی عاجز کر دینے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ البقرہ کے بعد النساء پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، ایسا بھی آپ نے کیا، جس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آگے پیچھے پوری صورت تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک صورت آپ پڑھیں تو اس میں پھر ترتیب رکھیے۔ جی ہاں، احزاب کیا ہوتے ہیں اور منزل کیا ہوتی ہے؟ کتنی منزلیں ہیں قرآن میں؟ 10؟ 7، جی ہاں 7، بالکل صحیح۔ یہ ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام تہجد کی نماز میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کر لیتے تھے، 7 ڈیز میں، اور اتنی تلاوت کرتے جس سے ایک منزل ختم ہو جاتی تھی، وہ کہاں ہم کہاں۔ اس مقصد کے لیے ان کی روزمرہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں احزاب کی تقسیم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ عبداللہ، اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا قرآن کس طرح ختم کرتے ہو؟ وہ مشہور حدیث ہے نا جس میں وہ ساری رات پڑھتے رہتے تھے۔ میں نے کہا، عرض کیا، ہر رات پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا قرآن ایک مہینے میں ختم کرو۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر قرآن مجید 7 دن میں ختم کرو۔ اس سے علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ 7 حصوں میں تقسیم بھی دراصل اوپر سے آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کاش میں نے آپ کی رخصت قبول کر لی ہوتی، کیونکہ اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں۔ پھر وہ اپنے گھر کے کسی آدمی کو قرآن مجید کا 7واں حصہ یعنی ایک منزل دن میں سنا دیتے تھے۔
رات کو نہیں کر سکتے تھے تو دن میں سنا دیتے. جتنا قرآن مجید آپ رات کے وقت پڑھتے اسے پہلے دن میں سنا رکھتے تاکہ رات کے وقت آسانی سے پڑھ سکیں. اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک حزب 3 سورتوں کا، دوسرا 5 کا، تیسرا 7 کا، چوتھا 9 کا، پانچواں 11 کا، چھٹا 13 کا، اور آخری حزب مفصل سورت قاف سے لے کر آخر تک کا. زرکشی لکھتے ہیں کہ اگر ہم 3، 5، 7، 9، 11، 13 کو جمع کریں کل 48 بنتے ہیں، اور 48 صورتوں کے بعد سورت قاف شروع ہوتی ہے. امام ابن حجر فرماتے ہیں اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب عہد نبی میں بھی وہی تھی جو آج ہے، یعنی صحابہ اسی ترتیب کو لے کے چل رہے ہیں. 7 حزب اور ان کی تقسیم. نیز یہی تقسیم عثمان ذو النورین نے رضی اللہ عنہ کے مصحف میں ان کی ہفتہ وار تلاوت کے نشانات سے بھی ملتی ہے، جو مصحف عثمانی ہے اس میں اوریجنل. جناب ذو النورین 2 نوروں والے، یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے آپ نے شادی کی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک بار سارے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان 7 احزاب کی تقسیم اس طرح تھی: پہلی منزل سورت الفاتحہ سے سورت النساء تک، دوسری منزل سورت المائدہ سے سورت التوبہ تک، تیسری منزل سورت یونس سے سورت النحل تک، چوتھی منزل سورت بنو اسرائیل سے سورت الفرقان تک، پانچویں منزل سورت الشعراء سے سورت یاسین تک، چھٹی منزل سورت الصافات سے سورت الحجرات تک، ساتویں منزل سورت قاف سے سورت الناس تک. پھر ہے اخماس اور اعشار. اخماس کس سے نکلا ہے؟ خمسہ سے، 5 سے، اور اعشار 10. ابتدا میں قرآن میں اخماس اور اعشار کی علامات بھی لگائی جاتی تھی، اب نہیں ہے، پہلے لگائی جاتی تھی. اخماس سے مراد یہ تھی کہ ہر 5 آیت کے بعد حاشیے پر لفظ خماس یا خا لکھ دیتے تھے سائڈ پہ، سائڈ نوٹ کے طور پر، جبکہ ہر 10 آیتوں کے بعد عشر یا عین لکھ دیتے تھے جو رمز تھے، یعنی ابریویشن تھے. آشار کی جگہ عین لکھ دیتے اور خماس کی جگہ خا لکھ دیتے تھے. کہاں؟ حاشیے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مارجن پہ، یس، رائٹ یا لیفٹ. ٹھیک ہے، اوکے. ایک اور قول یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں ان علامات کا وجود ملتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ حجاج بن یوسف ان کا اولین موجد ہے، جبکہ دوسرا قول ہے کہ خلیفہ مامون ان کا موجد ہے. ایک اور قول یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں ان علامات کا وجود ملتا ہے. مثلا مسروق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود مصحف میں آشار کے نشان کو مکروہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ ان کے موجد صحابہ رسول تھے. اب یہ سب علامات معدوم ہو گئی ہیں، اب صرف کون سی باقی رہ گئی؟ عین، رکوع کی، اور نصف، رب. مصحف عثمانی میں تو رب کا بھی نصف ہے، نہیں ربع، رب کا رب بھی ہے، یعنی نصف ہے. 8 نشان ہوتے ہیں اس میں، رکوع نہیں ہوتے. جی ہاں، جو جی ہاں، سب کانٹیننٹ میں جو قرآن چھپتے ہیں ان میں 4 ہوتے ہیں: ربع، نصف، ثلاثہ، اور بس 3 لکھے ہوتے ہیں، ویسے چوتھا تو خود ہی ہو جاتا ہے ختم. اور مصحف عثمانی میں 8 ہوتے ہیں، وہ ربع کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مصحف عثمانی میں پھر 7 رکوع بھی ہوتے ہیں، جو کہ جو سب کانٹیننٹ کا مصحف ہے اس میں رکوع ہوتے ہیں، رکوع کے نشان ہوتے ہیں، جبکہ مصحف عثمانی میں رکوع نہیں ہوتے. اسی لیے ان کو باہر لگایا گیا حاشیے میں. یہ ہمارے لیے ہوتی ہیں آسانی کی چیزیں، تقسیمیں. لفظ آیت کے متعدد معنی. عربی زبان میں لفظ آیت کے متعدد معنی ہیں یا معانی ہیں. معجزہ
علامت اور عبرت کے معنی میں بھی آیت کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، برہان اور دلیل کے معنی میں بھی۔ اسی طرح لفظ آیت حیران کن معاملے کے لیے بھی آتا ہے، فلان آیت فی العلم و فی الجمال، فلاں شخص علم میں یا جمال میں ایک آیت ہے، مراد یہ ہے کہ اس کا علم یا جمال حیران کن ہے، اسی لیے لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا آیت اللہ، آیت اللہ۔ اسی طرح لفظ آیت جماعت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ آیت کس کے معنی میں؟ جماعت کے، جیسے عرب کہا کرتے تھے خرج القوم بآیتہم، لوگ اپنی آیت یعنی جماعت سمیت نکل آئے۔ اتنے معنی ہیں آیت کے۔ آیت کی اصطلاحی تعریف، اصطلاح میں الفاظ اور حروف کا وہ مجموعہ، الفاظ اور حروف کا وہ مجموعہ جس کا مطلع یعنی آغاز اور مقطع یعنی اختتام قرآن کریم کی کسی صورت میں درج ہو، یعنی اس کا آغاز اور انتہا پہ نشان ہو، یعنی قرآن کریم کی صورت کا ایک ایسا ٹکڑا جس کا اپنا آغاز اور اپنی انتہا بھی ہے، اور ہر آیت اگلی اور پچھلی آیت سے گہرا تعلق بھی ہے، یعنی ان وے کنیکٹڈ بھی ہیں آیات ایک دوسرے سے، لیکن اب اپنی اپنی الگ الگ بھی ہیں، انڈیپینڈنٹ بھی ہیں۔ قرآن مجید میں کل 6200 آیات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 6666 ہیں، لیکن صحیح رائے یہی ہے۔ علماء ان کی تعداد میں اختلاف، علماء کا ان کی تعداد میں اختلاف وقف کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی محض 2 آیتوں کو ایک سمجھنے یا ہر آیت کو الگ الگ سمجھنے کی وجہ سے جو آیتوں کا فرق ہے۔ قرآن وہی ہے لیکن نشان بعض نے آگے جا کے لگایا اور بعض نے ایک آیت میں 2 نشان لگا دیے، تو وہاں 2 بن گئی آیتیں۔ آیات قرآنیہ کی ترتیب، سیکوینس توقیفی ہے، یعنی وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ جبریل امین نے جس طرح آپ کے قلب اطہر پر اتاری، اسی ترتیب سے آپ نے انہیں اپنی نمازوں اور خطبوں میں پڑھا، یہی ترتیب ملحوظ رکھنا فرض ہے۔ آیت کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں آگاہی بھی آپ ہی نے دی، مثلا سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مثانی فرمایا، سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کی حد بندی بھی آپ نے فرمائی، یعنی یہ آیات کی تقسیم جو ہے یہ اوپر سے آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کی وہ اسے کافی ہوں گی۔ اور یہ بھی فرمایا تکفیک آیت السیف التی فی آخر سورۃ النساء، تمہیں آیت سیف ہی کافی ہوگی جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے اس لیے اچھا ہم ایک پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں تو آیات ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح بعض علماء نے ہر سورت کے شروع میں حروف مقطعات کو بھی آیت شمار کیا، سوائے حامیم عین سین قاف کے، کہ اسے کوفی علماء نے 2 آیتیں قرار دیا ہے، اور تاسین یاسین الف لام را اور الف لام میم را کو بھی آیت شمار کیا، مگر صرف ایک حرف یعنی قاف نون صاد کو آیت شمار نہیں کیا۔ علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہر آیت پر وقف سنت ہے جس کی اتباع ضروری ہے، یعنی آیت پر رک جانا چاہیے۔ چلیے آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ Looking to make your first video? You don't need a big budget.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا، ہم کنٹینیوشن ہی کی تھی اور استاذہ نے شروع میں اس کا ریکیپ بھی کر دیا۔ دعا کر لیتے ہیں، ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا جی، آج کے لیسن میں سے کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت ایزی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، اور میرا حسن ظن ہے کہ آپ لوگوں کا دل چاہ رہا ہوگا کہ مزید اس کے بارے میں آپ کو اور تھوڑا سا جو ہے نالج ملے، کوئی انفارمیشن ملے، اس کو اور طریقے سے پڑھا جائے۔ جی، کوئی کوشچن ہے آج کا؟ ٹھیک، تو ہم نے یہ سیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوسری جمع تدبین ہوئی، اور کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ جو زیر زبر پیش ہم دیکھتے ہیں وہ لگ چکی تھی؟ حرکات لگ چکی تھیں؟ نہیں، یہ کام تھوڑا بعد میں ہوا، اور ہم تک جو مصحف پہنچا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کتنی ہمارے لیے سہولت ہے نا کہ ہر چیز ہمارے سامنے ایک سیٹ پیٹرن میں آ گئی ہے، اور ابھی بھی ہم اگر اس کو صحیح سے نہ سیکھیں تو پھر کس کی کوتاہی ہے؟ چلیں، کافی سیلف ایکسپلینیٹری تھا۔ کوئی کوشچن ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں پھر یہیں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔